بسم اللہ الرحمن۔ آئیے صحابہ کرام کی نگاہ میں دیکھتے ہیں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفار کے لشکر کو بھیجنے کے لیے، کفار کے لشکر کو روکنے کے لیے بھیجا۔ ہماری تعداد 300 تھی اور ہمارے پاس زیادہ راہ سفر کا سامان اتنا کم تھا کہ ہم اسے کندھوں پر لٹکائے ہوئے تھے، یعنی اتنا کم تھا کہ کندھوں پر لٹکائے ہوئے تھے۔ اور کچھ دنوں بعد جب ہم سفر پہ نکلے تو وہ سامان بھی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ہمارے حصے میں، ایک شخص کے حصے میں ایک کھجور آنے لگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ابو عبداللہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص ایک کھجور، یہ ایک شخص کو ایک کھجور کیسے کفایت کرتی تھی، کیسے کافی ہوتی تھی؟ جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ جب وہ کھجور بھی ختم ہو گئی تو ہمیں احساس ہوا اس کھجور کا بھی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم کہ صحابہ کرام نے اس دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی کا حکم ہوا تو ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ زیادہ راہ اتنا کم ہے اور سفر اتنا لمبا ہے، اتنا کم کیسے ہوگا؟ گھر و بار کو چھوڑنا ہے، کاروبار کو چھوڑنا ہے، ساری چیزوں چھوڑنی ہے اور زیادہ راہ بھی کم ہے، وہاں جا کر واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ سب نہیں سوچا، کیونکہ ان کے دلوں میں، ان کی نگاہوں میں دنیا کی حیثیت کیا تھی؟ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس دنیا کی حیثیت کھیل کود، تماشا، امتحان گاہ اور اسی طرح مصیبتوں کی آماج گاہ ہے۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رکھی تھی کہ یہ دنیا ملعون ہے، اس میں تمام چیزیں ملعون ہے۔ اگر کوئی چیز اس کی رحمت کی مستحق ہے تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، وہی چیزیں، وہی اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور اصحاب صفہ کا واقعہ، اصحاب صفہ علم کی طلب میں اپنی بھوک، اپنی پیاس، کسی کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بس اوقات فاقے کی وجہ سے غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ نماز میں کھڑے ہوتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ میرے صحابہ بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتے ہیں۔ ایک بار سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تمہیں اس کا اجر معلوم پڑ جائے، اگر تمہیں اس کا اجر پتہ، اس کا اجر کیا ہے، اس کا اجر کتنا عظیم ہے، اگر تمہیں معلوم پڑ جائے تو تم یہ تمنا کرنے لگو گے، تمہارے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے فاقے اور بڑھ جائیں۔ اگر ہمارے فاقے 1 دن کے ہیں تو ہمارے فاقے 2 دن کے، 3 دن کے ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام کی نگاہ میں اس دنیا کی حیثیت کچھ نہیں تھی، انہوں نے کبھی اس دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ اگر انہوں نے کسی چیز کو ترجیح دی تو علم کی طلب تھی، قرآن و حدیث کا علم ان کا مطمع نظر تھا، ان کا ٹارگیٹ صرف یہی تھا کہ جتنا ہو سکے ہمیں قرآن و حدیث کا علم آ جائے اور ہم اپنی آخرت سنوار